اس میں طالبان کے لیڈران شامل تھے جن کو ڈیتھ پینلٹی تک دی گئی تھی عدالتی یہ پروسیس کے بعد، ان کو پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب نے ان کو پارڈن کر دیا تھا. اور پلس عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں، دیگر لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کی جو ہماری وہ ٹریکا تھی اس میں آرمی چیف تھے اس وقت کے جنرل باجوہ، جنرل فیض صاحب اور پلس خان صاحب، تو یہ سیم پیج پہ تھے. انہوں نے کہا افغانستان سے ہم کوئی 30-35 ہزار جنگجو ان کی فیملی جو ہے نا پاکستان لے آتے ہیں، ان کو سیٹل کرتے ہیں. آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں گے یہ کیسے فیصلے ہوئے اور یہ واقعی اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں یا یہ گاسپس ہیں یہ؟ نہیں، میرے خیال میں جہاں تک پارڈن کرنے والا بات ہے ایگزیکٹلی، تو مجھے یہ تو نہیں پتا کہ جن کو کسی کو ڈیتھ پینلٹی ہوئی تھی، بٹ ایٹ لیسٹ 2 لوگوں کا حامد میر صاحب کے پروگرام میں سن رہا تھا، جی مسلم بالکل، خان صاحب تھے ایک اور تھے. جی سوری. مسلم خان آپ کو پتا ہوگا جب سوات میں طالبان آئے تھے تو ان کے بڑے ترجمان تھے، ان کا پبلک نون فیس تھے. یہ تو بالکل پتا تھا کہ ان کو پارڈن کیا گیا ہے، ان کو چھوڑا بھی گیا ہے، رہا بھی کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ یہ اس وقت بھی خبریں آتی رہیں کہ 100 کے قریب ایسے لوگ تھے جب ٹی ٹی پی نے سیز فائر کی تھی. تو ظاہر ہے کہ سیز فائر انہوں نے ایسے تو نہیں کی نا، انہوں نے اس کے بدلے اپنے لوگ رہا کروائے تھے. اس وقت یہ تاثر دیا گیا تھا کہ جن لوگوں کو چھوڑا جا رہا ہے کہ شاید وہ کوئی جیٹ بلیک ٹیررسٹ نہیں ہے بلکہ بس لو رینک کے لوگ ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس میں سینئر لیول پہ بھی لوگ تھے. دوسرا بالکل یہ بات 100% ٹھیک ہے کہ اس وقت جب یہ بات چیت چل رہی تھی تو سینکڑوں کی تعداد میں پاکستان نے آنے دیا جو ٹی ٹی پی کے لوگ تھے. اس وقت جو میری پاکستان کے حکام سے بات ہوتی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو براہ راست دہشت گردی کے کسی واقعے میں ملوث نہیں ہیں. ظاہر ہے کہ اگر کسی کا کوئی رشتہ دار جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے اندر ہے، کیونکہ یہاں سے جب قبائلی جو سابقہ علاقے ہیں یہاں سے جب یہ لوگ گئے، جب یہ سارا شورش جاری تھی تو پھر لوکل ان کی دشمنیاں بھی ہو گئی تھیں. تو فرض کریں کہ اگر کسی کا ایک بھائی ٹی ٹی پی کے اندر تھا تو ان کی پوری وہ کہتے تھے کہ فیملیز جو ہیں وہ مائگریٹ کر گئی افغانستان کے اندر کیونکہ یہاں پر ان کو تھریٹ تھی. تو تاثر یہ دیا گیا کہ جو لوگ واپس آ رہے ہیں اصل میں وہ جیٹ بلیک ٹیررسٹ نہیں ہے یا ان کے خلاف براہ راست کوئی ایسا الزام نہیں ہے کہ انہوں نے دہشت گردی کے واقعات میں ملوث رہے ہوں. لیکن بعد میں میرے خیال میں یہ چیزیں اب کھل رہی ہیں کہ نہ صرف وہ ہارڈ کور ملیٹنٹ تھے، دہشت گرد تھے، بلکہ طے تو یہ ہوا تھا کہ وہ بغیر ہتھیاروں کے آئیں گے اور وہ ہتھیاروں کے ساتھ واپس آئے. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے اور یہ فیصلے یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ ٹرائیکا جو ہے جنرل باجوہ، جنرل فیض اور عمران خان لیا کرتے تھے. اور یہ مجھے اس بات پہ آج بھی میں اس وقت بھی ڈسکس کرتا تھا، اگر آپ کو یاد ہوگا امیجز ہوں گے کہ نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی کی میٹنگ بہت کم ہوا کرتی تھی. یہ لان میں بیٹھ کے تینوں صاحبان جو ہے پاکستان کے مستقبل کے فیصلے کیا کرتے تھے اور اس کا شاید کوئی میرے خیال میں کوئی ڈاکیومنٹری ایویڈنس بھی نہیں ہے، شاید اسی لیے کرتے تھے. تو اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ملک کے پرائم منسٹر بن گئے ہیں یا آرمی چیف بن گئے ہیں یا ڈی جی آئی ایس آئے ہیں تو آپ بیٹھ کے جو مرضی فیصلے کرتے رہیں اور اس کا کوئی ریکارڈ بھی موجود نہ ہو. تو تینوں یہ لان میں بیٹھ کے فیصلے کیا کرتے تھے. یہ اسی دور کی بات ہے